اللہ نے مرد اور عورت کو ایک خاص مقصد سے پیدا کیا ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اماں حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے پہلے مرد تھے، پھر ان سے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے، اور وہ اس دنیا کی سب سے پہلی عورت تھی۔ سورہ نساء آیت 1 میں اللہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے اس دنیا میں کثرت سے مرد اور عورت کو پھیلا دیا۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام کا تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، رشتے ناطے توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ آسمان کے اوپر زمین کے نیچے جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ سب انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ انسانوں کے لیے اللہ بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے اللہ نے، اور اس بات کا تذکرہ اللہ سورہ بقرہ میں اس طرح سے کرتا ہے کہ تمہارے لیے جو پیدا کیا گیا ہے وہ زمین میں ہے، اور انسان ان کا فائدہ بھی اٹھاتا ہے، جیسے کہ پرندے ہوئے، جانور ہوئے۔ کئی جانور تو ایسے ہیں کہ جس کو انسان کھاتا ہے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو کیا گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے، اتنی نعمتیں اس نے عطا کری ہیں۔ اس دنیا میں جو بھی کچھ، ان سب کی کچھ نہ کچھ وجہ ہیں۔ تو سوچئے اگر اللہ نے عورت کو بنایا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی وجود نہ ہو، کوئی کردار نہ ہو؟ عورت ایک ذمہ دار ہستی ہے، بے حیثیت مسلمان ہر عورت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اسلامی کردار کیسا ہونا چاہیے تاکہ ہم مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورت کے کردار کو اہمیت دیتے ہوئے اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کیا۔ جہاں باقی مذہبات میں عورت کو ذلیل کیا جاتا تھا، چھوٹا سمجھا جاتا تھا، اللہ نے ہمارے رسول کو اسلام کی نعمت دے کر بھیجا، اور رسول پاک کا آنا عورت کے حق میں فرشتہ نما ثابت ہوا۔ ہمارے نبی نے عورت کے مرتبے کو بلند کرتے ہوئے اعلان فرما دیا، اے لوگو جس عورت کو تم ایک چیز سمجھتے ہو اور ضرورت کا سامان سمجھتے ہو، وہ عورت ایک ماں بھی ہے اور اس کے قدموں میں نیچے جنت بھی ہے۔ بیٹی کی پیدائش کو عیب سمجھنے والوں یاد رکھو، یہ وہی بیٹی ہے اگر تم اس کی خدمت کر دو گے، اس کو تعلیم دے دو گے، اس کا اچھا نکاح کرا دو گے تو تم پر جنت واجب ہو جائے گی۔ بیوہ عورت سے ان کا حق چھیننے والوں، محسن انسانیت نے اعلان کر دیا ہے، بیوہ عورت کی مدد کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ایسا مقام عورت کو اسلام میں ملا ہے جو کسی ادر کلچر میں نہیں ملا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، مجھے دنیا میں عورت اور خوشبو بہت پسند ہے۔ اس حدیث سے عورت کا یہ جو مقام ہے کتنا بلند معلوم ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں عورت کو حق مہر، حق کھلا دیا گیا ہے، حق وراثت دیا گیا ہے، حق حسن سلوک دیا گیا ہے۔ تو سوچئے کتنے سارے حقوق عورت کو اسلام میں دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق ملے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، تم سب میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو کہ اخلاق سے سب سے اچھے ہیں، اور ان میں بھی سب سے اچھا مرد وہ ہے جو کہ اپنے عورت کے ساتھ سلوک میں بہتر ہے۔ اسلام میں مرد کی جو عمدگی کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے نا، بیوی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وہ بیوی اگر کہہ دے کہ میرا شوہر اچھے اخلاق کا ہے، بہت اچھے اخلاق کا ہے، تو اس سے بڑھ کر اخلاق والا مرد ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ والدین اپنے بیٹے کی تعریف کر سکتے ہیں، بہن اپنے بھائی کی تعریف کر سکتی ہے، رشتہ دار اپنے رشتہ دار کی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن عورت کا کہنا اتنا اہم ہے۔ نبی نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو بھی فرمایا کہ ماں کی اہمیت بہت اونچی ہے۔ اللہ نے سورہ احقاف آیت 15 میں فرمایا، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ ماں بہت تکلیفوں کے ساتھ بچے کو پیدا کرتی ہے اور اس کو پالتی ہے۔ بچے کو جنم دینے پر عورت کے مقام میں اسلام میں 3 گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، وہ شخص ذلیل ہو جائے جس نے والدین کو بڑھاپے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اف تک کہنے کے لیے ہمارا اسلام ہمیں منع کرتا ہے۔ عورت کا دوسرا کردار ہوتا ہے بیوی کا کردار۔ نکاح صرف 2 لوگوں کو نہیں جوڑتا، 2 خاندان کو جوڑتا ہے۔
گویا عورت مرد کی زندگی میں سکون پیدا کرنے کا حسین تحفہ اللہ نے ادا کیا ہے۔ رسول نے ارشاد فرمایا، عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے، اس عورت سے کہا جائے گا جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔